امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سید الشہداء، شہید کربلا، امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں، ان کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کریں گے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک عظیم الشان تابعی ہیں۔ آپ نے جلیل القدر صحابہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیے اور حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس حوالے سے آپ تابعی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ والدہ کی طرف سے صدیقی ہیں، یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں ان کی اولاد ہیں، اور والد کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، یعنی سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ہے، اور لقب آپ کا صادق ہے، اور صادق آپ کا معنی آپ کو پتہ ہے کہ سچ بولنے والا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، زندگی بھر جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے آپ کا یہ جو لقب تھا یہ صادق بن گیا، صادق رکھا گیا۔ اور ویسے جھوٹ بہت بڑی بیماری ہے اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ سچ بولا اور سچ بولا کرتے تھے۔ یہ عادت ہمیں بھی نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سچا لکھا جاتا ہے۔ اور اسی حدیث پاک کا یہ مفہوم بھی ہے کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جھوٹ سے انسان کو بچنا چاہیے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ زندگی بھر آپ نے سچ بولا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اور وہ جب حاضر ہوا تو اس نے 10,000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ جب 10,000 آپ کی خدمت میں اس شخص نے پیش کیے تو اس نے کہا کہ حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اور آپ یہ 10,000 دینار اپنے پاس سنبھال کر رکھیے، میری امانت ہے آپ کے پاس، تو میں سفر پر جا رہا ہوں تو سنبھال کر رکھیں، اور ان کے بدلے میں مجھے کوئی مکان خرید دیجئے۔ اور اس طرح کا وہ کہہ کر، یعنی کوئی مکان وغیرہ میرے لیے خرید دیں، تو وہ شخص چلا گیا، حج کے لیے روانہ ہوا۔ جب وہ واپس آیا تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا وہ شخص کہ میں آپ کو 10,000 دینار دے کے گیا تھا اور یہ کہہ کر گیا تھا کہ میرے لیے کوئی مکان خرید دیجیے، تو آپ جب واپس آئے تو آپ نے کہا کہ میں نے تیرے لیے جنت میں ایک مکان خرید لیا ہے۔ تو یہ کہہ کر آپ نے ایک رسید اس شخص کو دی۔ جب رسید اس شخص کو دی تو فرمایا یہ لو، یہ تمہارے جنتی گھر کی رسید ہے، جو تمہارے لیے میں نے جنت میں گھر خریدا ہے اس کی یہ رسید ہے۔ اس زبردست عنایت پر یہ جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے اس شخص کو ملی تو وہ بہت خوش ہوا، اور اپنے جنتی مکان کی رسید لے کر وہ شخص اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ جب گھر گیا تو خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ وہ شخص بیمار ہو گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کا زندہ رہنا دشوار ہے، مشکل ہے، تو اس نے وصیت لکھوائی کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ ہاتھوں سے لکھی ہوئی جو رسید ہے وہ میری قبر میں میرے ساتھ دفن کر دی جائے۔ اب جب اس شخص کی وفات ہوئی تو رسید اس کی قبر میں رکھ دی گئی، اس کی جو وصیت تھی اس کے مطابق اس رسید کو اس کی قبر میں رکھا گیا۔ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا وہی رسید اس شخص کی قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، جو رسید اس کی قبر میں اس کے ساتھ دفن کی تھی وہ رسید اس کی قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور اس رسید کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا ہے، یعنی اس شخص کو جنتی مکان دے دیا گیا ہے۔ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرتبہ تھا، مقام تھا، یعنی کہ آپ کی طبیعت میں خوش اخلاقی تھی اور آپ ہمیشہ مسکرایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ تھی۔ اور پھر آپ بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر آتا تو آپ بڑا ادب فرماتے، اور ہمیشہ آپ تلاوت میں مشغول رہتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبے آپ کو عطا فرمائے۔ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ساری شانیں ہیں، ان میں سے یہ ایک شان میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کی عظمتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پنج تان پاک کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر اپنا فضل فرمائے۔